فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ احکام تکلیفیہ میں یہ مباح بھی ہے، مباح، تو اس پہ ایک اعتراض کرتے ہیں سارے جتنے اصولی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ احکام تکلیفیہ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن میں انسان کو مکلف بنایا گیا ہے کہ یہ کرے یا نہ کرے، کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو جو ہے نا اس کو ثواب ملے گا یا اس کو گناہ ہوگا۔ تو یہ تو ہوا انسان مکلف ہے، اس کو تکلیف دی گئی ہے کہ مثلا واجب ہے کہ اس کو ادا کرو۔ اسی طرح مندوب ہے یا سنت ہے یا تطوع ہے یا مستحب ہے یا فضیلت ہے، کوئی اور بھی نام جو آپ مرضی یہاں لگائیں جو اس مفہوم کو یعنی ادا کرتے ہوں، تو اس کے اندر بھی انسان کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ تکلیف اٹھائے گا تو وہ سنت کو ادا کرے گا، مندوب کو اس کو ثواب ملے گا، اس کے اندر بھی تکلیف موجود ہے۔ اسی طرح جو حرام ہے محظور، اس کے اندر بھی تکلیف ہے، وہ بھی احکام تکلیفیہ میں ہے۔ انسان مکلف ہے کہ اس کو نہ کرے، اور حرام کو چھوڑنے میں جو یعنی انسان کے اوپر ایک تکلیف اور مشقت ہوگی، اس لیے حرام بھی احکام تکلیفیہ میں، اور جو مکروہ ہے وہ بھی احکام تکلیفیہ میں ہے کہ اس کا جو ترک ہے یہ باعث اجر ہے، اس کا ترک کیا ہے؟ باعث اجر ہے، تو اس کا ترک کے اندر کیا ہے؟ مشقت ہے اور تکلیف ہے اس کے ترک میں۔ تو یہ چار جو ہیں، واجب ہو یا سنت ہو یعنی مندوب ہو، ویسے تو سنت کا جو اطلاق ہے نا یہ کئی معنوں پر ہوتا ہے۔ سنت احکام کے اندر بمقابلہ واجب جی یا بمقابلہ مباح وہ استعمال ہوتا ہے، سنت کا لفظ بمعنی مستحب کہہ لیں یا بمعنی مندوب کہہ لیں۔ اسی طرح سنت کا لفظ ادلہ میں یہ قرآن مجید کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر۔ تو احادیث رسول کیا ہیں؟ سنت ہے، صحیح ہے نا بھائی؟ اچھا، سنت کا تیسرا اطلاق کیا ہوتا ہے؟ تیسرا اطلاق ہوتا ہے سنت رسول پر، جو خواہ عقیدے کے متعلق ہو یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، یا یہ کہہ لیں کہ عقائد میں جو آپ کی سنت اور منہج تھا، اور اسی طرح صحابہ کا تھا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ سنت۔ یہ جو کتابیں بہت ساری ہیں، السنہ للامام احمد، تو وہاں السنہ کا معنی کیا ہے؟ السنہ للخلال، السنہ للمروزی، السنہ اور بولو کوئی اچھا ان کی ہے ابن ابی عاصم، اس کا نام سننا ہی ہے نا، ابن ابی عاصم۔ اچھا چلو، یعنی سنہ لابن ابی عاصم۔ اور وہ لالکائی کی کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ اور ہے لالکائی کی شرح اصول
اصول اعتقاد اہل سنت. ہاں جی، شرح و اصول اعتقاد. کیا آپ کہتے ہیں سارے؟ ہاں جی، شرح و اصول اعتقاد اہل سنت والجماع. اس میں بھی اصول، شرح و اصول اعتقاد اہل سنہ. تو وہاں سنت جو ہے وہ عقائد پر بولا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عقیدہ کیا تھا. اور کئی دفعہ سنت کا لفظ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر بولا جاتا ہے یا صحابہ کے کہ جو بے معنی واجب ہو، بے معنی واجب ہو. جیسا کہ ابن مسعود کی جو الفاظ ہیں اس میں صحیح مسلم میں کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو یعنی صحابہ ہیں افقہ حاضر الامہ، اور اس طرح کے صحابہ کی بڑی تعریف کی. پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی سنن الہدا دی ہیں، سنن الہدا دی ہیں. اور پھر کہا کہ ہمارے دور میں تو بیمار بھی ہوتا تھا تو وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا. تو یہ سارا بیان کر کے آخر میں وہ کیا کہتے ہیں، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کفرتم. یہ ہے نا الفاظ اس میں، لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم او کفرتم. تو یہاں سنت سے مراد اعتقادی سنتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ پورا کا پورا دین ہے. یہ پورے کا پورا دین یہ رسول اللہ کی سنت ہے، یعنی آپ کا طریقہ ہے. اور اس میں یہ چیز بھی آ سکتی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھانے کا، جی اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو یا گمراہ ہو جاؤ گے یا پھر کافر ہو جاؤ. تو اب اس کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ جون سی سنت آپ نے چھوڑی تو یا گمراہ ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ گے. اگر سنت بے معنی مستحب ہے تو پھر کیسے کافر ہوں گے؟ سنت بے معنی مستحب یا بے مقابلہ واجب، تو اس کو تو چھوڑنے میں گناہ ہے ہی نہیں. یہ چہ جائے کہ چھوڑنے میں یعنی کفر آ جائے اور یہ گمراہی آ جائے، لضللتم او کفرتم. اسی طرح جو چیز لازم ہوتی ہے اس پر بھی بسا اوقات احادیث میں سنت کا لفظ بول دیا جاتا ہے. یعنی واجب کے معنی میں کہہ لیں، جیسا کہ حدیث ہے صحیح بخاری میں، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب ثم قال فی الثالثة لمن شاء کراہیت کراہیت ان یتخذہ الناس سنہ. تو بھائی مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنا یہ سنت ہے یا نہیں؟ یہ آپ کی قولی سنت بھی ہے، یہ تقریری سنت بھی ہے اور فعلی سنت بھی ہے، جیسا کہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے. صحیح ہے نا؟ یعنی یہ دیکھیے ایسی 2 رکعتیں یہ مبارک ہیں، یا ان کی آپ تاکید کہہ لیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یعنی قول بھی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی ہے، جیسا کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ہم اذان کے بعد یبتدرون السواری، یبتدرون السواری. لفظ سنت اس کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو جو مغرب سے پہلے سنتیں ہیں یہ اللہ نے اہل حدیث کو شرف دیا کہ اس سنت رسول اور سنت صحابہ کو آج تک اس کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہم تو سب مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن کسی مسجد میں سوائے اہل حدیث کے یہ سنت زندہ نہیں ہے.
آپ پورے پاکستان میں گھوم پھر کر دیکھ لیں اور پورے ہندوستان میں گھوم پھر کر دیکھ لیں، یہ سنت زندہ ہے تو صرف اہل حدیث کے ہاں زندہ ہے۔ اور یہ تو ایسے ہیں لوگ، اللہ ان کو سمجھ دے، یہ تو یہ جو سنتیں ہیں اذان کے بعد مغرب سے پہلے، اس کو یہ ویسے مکروہ سمجھتے۔ یہ جو اس کی عبارت ہے ہدایہ شریف کی، وہ کیا ہے؟ یکرہ التنفل بعد اذان المغرب، یکرہ التنفل بعد اذان المغرب لأنہ یؤدی الی تأخیر صلاتہ۔ یہ غالباً آپ الفاظ دیکھ لینا، کوئی لفظ اگر کوئی آگے پیچھے ہو تو اس کا مقصد یہی ہے، اور یہ یکرہ کا لفظ موجود۔ تو اب ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، آپ کی تقریر بھی ہے، اور پھر آپ کا عمل بھی ہے، اور پھر یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے؟ تو یہ جو سنت کا لفظ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی، یعنی یہ 2 رکعت پڑھنا سنت ہے نا، تو لیکن آپ کہتے ہیں کہ بھئی جو چاہے پڑھ لے۔ یہ آپ نے کیوں کہا تیسری دفعہ کہ جو چاہے پڑھ لے؟ تاکہ لوگ اس کو سنت، نہیں آپ وہ لفظ بولے نا جو حدیث میں ہے کہ لوگ اس کو سنت نہ بنا لیں۔ تو یہاں سنت سے مراد کیا ہے؟ حالانکہ سنت تو ہے، یعنی سنتاً لازمہ، سنتاً لازمہ نہ بنا لیں اس کو۔ اور ویسے یہ میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر کوئی آدمی یہ مستحب کو اس طرح ادا کرتا ہے جس طرح واجب کو ادا کیا جاتا ہے، اور اس کے اس عمل کو دیکھ کر جو کم علم لوگ ہیں وہ اس کے لزوم کو دیکھ کر سمجھیں کہ یہ بھی اسی طرح واجب ہے جس طرح فرض واجب ہیں، تو اس آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ بولے ہاں، وہ کبھی چھوڑ دے، وہ کیا کرے؟ ہاں کبھی چھوڑ دے، وہ کبھی چھوڑ دے، تاکہ اس کے ذہن میں بھی اس کا لزوم نہ آئے کہ بھئی یہ نہیں جی، میں نے نہیں چھوڑنی جی، ہے جی۔ اور جو اس کو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر وہ کہیں جو ہے نا گمراہی کا شکار نہ ہو جائیں، اس لیے کہ مستحب کو واجب کہنا یہ بھی کفر ہے، اور واجب کو مستحب بنا دینا یہ بھی کفر ہے، اس لیے کہ یہ تو ہمارا اختیار ہی نہیں۔ یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ تو صرف ایک اللہ کا اختیار۔ کسی چیز کو واجب قرار دیں، کسی چیز کو جو ہے نا وہ مستحب کا درجہ دے دیں، کسی چیز کو حرام قرار دیں۔ آپ اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام بنا سکتے ہیں یا کسی چیز کو واجب بنا سکتے ہیں؟ لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی اللہ الکذب ولا تقف ما لیس لک بہ علم وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ تو اس کی بہت ساری آیات ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے یا کوئی شخص بھی اللہ کے حکم کے بغیر کسی چیز کا حکم وہ متعین نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ آگے ہے، یہ تھا، یہ مباح تھا، اور آگے ہے محظور تھا۔ محظور اور مکروہ،
مکروہ کی کچھ چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی تھیں۔ عام جو احکام تکلیفیہ وہ کہتے ہیں جی 5 ہیں، تو اس میں 4 کی تو سمجھ آتی ہے کہ یہ احکام تکلیفی ہیں، آدمی کو کچھ کرنا پڑتا ہے یا چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایک چیز کو چھوڑنے میں بھی بڑی مشقت ہے، ایک چیز کو کرنے میں بھی یہ مشقت ہے۔ اگرچہ یہ ترک واجب کا گناہ یہ ارتکاب نہی سے اس کی سزا زیادہ ہے یا ارتکاب حرام کی سزا ترک واجب سے زیادہ ہے، ترک واجب کی سزا سے زیادہ ہے؟ یہ پتہ نہیں، سوال آپ شاید سمجھ گئے۔ یعنی ایک آدمی پر ایک چیز واجب تھی، اس نے چھوڑ دیا، اب اس کو گناہ ہوگا نا اللہ کی طرف سے، اگر اللہ چاہے تو اس کو سزا دے گا۔ تو ترک واجب کی سزا یعاقب علی ترک، اور فعل محظور کی سزا، حرام کا اگر کوئی فعل کر لیتا ہے تو اس کا بھی یہی لکھا نا کہ یعاقب علی فعلہ۔ تو ان میں جو سخت سزا کس کی ہے اور اعظم جرماً و اعظم عقوبتاً و اعظم سبب الغضب یعنی للہ عز و جل، وہ کون سا ہے؟ یہ شیخ الاسلام کی اللہ تعالیٰ قبر کو منور فرمائے، انہوں نے شاید اس کی 18 وجوہات ذکر کیے ہیں جی، 18 وجوہات کہ جو ترک واجب ہے اس کی سزا وہ ارتکاب نہی کی یا ارتکاب حرام کی سزا سے زیادہ ہے، اور اس کا الٹ بھی ہے۔ وہ آگے اس میں آئے گا اس حدیث میں کہ ما امرتکم بشیء فاتوا منہ ما استطعتم وما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ واجب پر عمل یہ استطاعت پر ہے، لیکن یہ ترک حرام اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ چلو اس میں ایک اور بات ہے وہ پھر آپ کو بتائیں گے۔ اچھا جی، تو یہ تھا کہ تکلیفی، یہ پھر کیا ہے اپنے تکلیفی، یہ جو مباح ہے اس کو تکلیفی میں کیوں ذکر کیا؟ اب اس میں اختلاف ہے، اس میں 4 یا 5 قول ہیں، شاید 4 ہیں یا 5 ہیں، وہ انہوں نے نقل کیے ہیں مشہور الحسن نے۔ تو انہوں نے سب سے راجح قول وہ قرار دیا ہے جو امام شاطبی نے موافقات میں لکھا ہے، اس کو راجح قرار دیا ہے۔ تو آپ یہ جو اقوال ہے وہاں دیکھیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے راجح کس کو کہا اور کیوں کہا۔ اچھا جی، ایک ہے محظور، محظور کا معنی حرام ہے، اور ایک ہے مکروہ۔ تو عام جو یعنی جو جمہور اصولی ہیں ان کے نزدیک احکام تکلیفیہ کتنے ہیں؟ 5، ٹھیک ہے۔ اور جو احناف ہیں ان کے نزدیک احکام تکلیفیہ 7 ہیں۔ ایک تو انہوں نے واجب اور فرض کو یعنی الگ الگ کیا تھا، اسی طرح جو فرق وہاں بیان کیا تھا نا واجب اور فرض کا، تو انہوں نے یہی فرق حرام اور مکروہ تحریمی، حرام اور مکروہ تحریمی، اس کا بھی وہی فرق یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حرام چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کی دلیل اور دلالت قطعی ہو، اور مکروہ تحریمی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی دلیل یرحمک اللہ یا اس کی دلالت وہ ظنی ہو، وہ ظنی ہو۔ تو اس کے اوپر بھی وہی اعتراض آئے گا کہ بھئی اول تو یہ ظنی اور قطعی کی تقسیم کی وجہ سے جو آپ نے احکام کے اندر یہ جو فرق لائے ہیں تو وہ تقسیم ہی غلط ہے،
اور یہ کہنا کہ اخبار احاد یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتی، یہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ اچھا، وہ ایک طاغوت ہے جس کو ہمیں اس بت کو توڑنا چاہیے، اور اس بت کی وجہ سے، اس بت کی پوجا کی وجہ سے یہ فلاسفہ کی گمراہی کا بھی یہی ایک بت سبب بنا ہے، اور جو مناطقہ ہیں ان کا بھی، اشاعرہ کا بھی، اور یہ جو عقیدے میں لکھنے والے ہیں ان کی گمراہی کا بھی یہ ایک بت، یہ یعنی اس کی پوجا یہ سبب بنا ہے، اور اصول فقہ میں بھی یہ بنا ہے، اور پھر آگے احکام کے اندر بھی اس نے اپنے اثرات ڈالے ہیں۔ تو اول تو یہ تفریق غلط، ایک بنائے فاسد علی الفاسد ہے، اور دوسرا کہ دو وجہ سے یہ اور بھی غلط، دو وجہ سے۔ تو دو وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی، یہ آپ پوچھوں گا انشاءاللہ کہ حرام اور مکروہ یہ فرق کرنا کہ اس کی دلیل وہ ہو، کیا ہو، قطعی جو ہوتی ہے وہ حرام بنتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ بنتا ہے یعنی جس کی ظنی ہو۔ تو اس کے اندر اور دو قباحتیں کیا آتی ہیں؟ ایک تو اس کی بنیاد غلط ہے، وہ آپ کو حوالہ بتا دیا ہے اسواق اس کا مختصر اسواق المرسلہ کا، اور اس کے اندر دو اور بھی خرابیاں ہیں۔ یہ ہمارے شیخ ہمیں فرماتے تھے، حافظ عبد المنان صاحب نے ہی بڑے حافظ صاحب کا قول یہ نقل کر کے یہ بات ہمیں سمجھائی تھی۔ اچھا، ایک تو مشہور ہے وہ اس کی عبارتیں، یہ جو اصول کرخی ہے وہ تو آپ نے دیکھی ہوگی۔ اچھا، یہ جو میں نے آج جو عرض کر رہا تھا نا کہ صاحبین کے اپنے استاد جی کے خلاف صرف فقہی مسائل یا فتوے نہیں ہیں، بلکہ جو اصول الفقہ ہے نا، جو مسائل کی بنیاد بنتے ہیں، تو ان اصولوں میں بھی اختلاف ہے، وہ اس نے اکٹھے کیے ہیں۔ الرسالۃ الثانیہ مشتملہ علی اصول المسائل الخلافیہ بین الائمۃ الثلاثہ، بین الائمۃ الثلاثہ۔ تو جو اصول اور مسائل ہیں ان کے اس میں بھی اختلاف ہے، اور یہ تو آپ نے اس میں بھی پڑھے ہوں گے کئی مسائل، اگر آپ کے ذہن میں ہوں، یہ اصول شاشی میں اگر اس کو آپ نے سمجھ کر پڑھا ہے، اس میں کئی اصول ایسے ہیں نا کہ جس میں ابو حنیفہ کا اور موقف ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اس مسئلے میں، اس اصل میں وہ ابو یوسف کا یا امام محمد کا اور ہے موقف۔ اچھا، خیر، میں یہ آپ کے ذہن میں جو ہے نا بٹھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان حضرات کی جو حیثیت تھی وہ ایک استاد کی تھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس استاذ کو محدث کہیں، فقیہ کہیں، مجتہد کہیں، اور بھی جو آپ کے پاس القاب ہیں وہ سارے کے سارے لگا دیں، لیکن وہ اگر نہیں تھے اور سب کچھ تھے اور نہیں تھے تو وہ رسول اللہ نہیں تھے۔ کیوں جی؟ تو رسول اللہ سے اختلاف یہ کفر ہے، اور اپنے اساتذہ سے اختلاف یہ کوئی کفر نہیں۔ نہ اس سے کوئی انسان کے علم میں فرق پڑتا ہے، نہ اس کے ایمان میں فرق پڑتا ہے جی، نہ اس کی حیثیت میں کوئی فرق پڑتا ہے۔ امام احمد امام شافعی کے ساتھ کتنے مسائل وہ نہیں ان کے قائل تھے، امام شافعی امام مالک کے ساتھ کتنے مسائل میں، اور خود امام مالک جو ان کے اساتذہ تھے وہ ان کے ساتھ یہ کتنے مسائل تھے کہ وہ ان کے ساتھ نہیں تھے۔ تو اس کی حیثیت صرف ایک استاذ اور شاگردوں کی ہوتی ہے، رسول اور امتی کی نہیں ہوتی، رسول اور امتی کی نہیں ہوتی۔ اگرچہ مقلدین نے لکھا ہے، جیسا کہ پتہ نہیں کس امام کے ترجمے میں امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ جو امام ہے وہ اپنے
مقلد کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے امتی کے لیے رسول ہوتا ہے۔ اچھا جی، محظور اور حرام اور مکروہ تحریمی، صحیح ہے نا؟ تو اس میں کیا فرق ہے؟ وہی جو فرض اور واجب میں ہے اور اسی کے احکام میں ہے۔ اور جو مکروہ کے بارے میں جو اور کئی چیزیں تھیں وہ میں نے عرض کی تھیں۔ والصحیح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به۔ اب یہ انہوں نے یہ شروع کیے ہیں جس کو دوسرے نام دیتے ہیں احکام وضعیہ۔ یہ تکلیفیہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وضعیہ ہے۔ تو ایک صحیح ہے اور ایک باطل یا فاسد ہے، اور ایک سبب ہے اور ایک شرط ہے اور ایک مانع ہے۔ یہ سبب کے لیے ضروری نہیں کہ وہ انسان کے اختیار میں ہو، یعنی سبب جو ہوتا ہے یہ بسا اوقات ایسے اسباب ہوتے ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے۔ مثلا دیکھیے، ہمیں کہا گیا کہ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس۔ اب اقم الصلاۃ کیا ہے؟ یہ ہے احکام تکلیفیہ میں، احکام تکلیفیہ میں۔ اور لدلوک الشمس یہ کیا ہے؟ یہ احکام وضعیہ ہے۔ تو اب کیا یہ ہمارے اختیار میں؟ ہمارے اختیار میں نہیں۔ تو احکام تکلیفیہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہمارے اختیار میں ہوتے ہیں کہ آپ کریں تو یا نہ کریں، کریں تو ثواب ہوگا، یا نہ کریں تو یعنی پھر ثواب ہوگا، جیسے جیسے آپ نے اس کی تعریفات پڑھی۔ اچھا جی، صحیح وہ ہوتی ہے چیز کہ جس کے ساتھ نفوس متعلق ہو اور اس کو شمار کیا جائے۔ نفوس کا تعلق ہے بیوع اور معاملات اور عقود میں، اور یعتد کا تعلق ہے عبادات میں۔ نفوس کا تعلق ہے معاملات میں، یا بیوع میں کہہ لیں یا عقود میں کہہ لیں، ٹھیک ہے؟ اور یعتد کا تعلق ہے عبادات میں، کہ نماز پڑھی، یہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے وہ صحیح ہے۔ اب کیا معنی صحیح ہے؟ صحیح کا یہ معنی ہوا کہ یعتد بہا، وہ آپ کی نماز کو شمار کیا جائے گا۔ وَتَبْرَأُ ذِمَّتُكَ وَيَسْقُطُ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ مِنَ الصَّلَاةِ، یہ معنی ہے یعتد بہ، کہ نماز صحیح ہے۔ کیا معنی؟ کہ وہ آپ کی نماز شمار کی جائے گی کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے۔ اور اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے عمدن وہ بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ صحیح ہے؟ یعنی بغیر عذر کے۔ ویسے کوئی عذر ہو تو آدمی نہ تیمم ہو سکے نہ اس سے وضو ہو سکے، جس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں، تو اس کی نماز تو صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیوں جی؟ فاقد الطہورین یعنی نہ پانی ہے اور نہ ہی مٹی، نہ آپ کہیں کہ زمین کی کوئی قسم ہے، اس لیے کہ کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں تو مٹی ہوتی نہیں، وہاں تو یہ کلر ہی ہوتا ہے، کلر یا شور جسے کہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ کئی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں نمک ہی نمک ہوتا ہے، مٹی ہوتی کوئی نہیں۔ تو وہاں اگر پانی نہ ہو تو آپ تیمم کیسے کریں؟ اور کئی جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پتھر ہی پتھر ہے، وہاں مٹی ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس لیے مٹی کا لفظ جو ہے یہ ہمارے جو ہے نا محدثین کے موقف کے مطابق نہیں۔ اچھا جی، نماز صحیح ہے، کیا معنی؟ اس کو شمار کر لیا جائے گا، جو نماز پڑھنے کا اس کا ذمہ تھا وہ اس سے بری ہو جائے گا۔
اور جو نماز کا اس پر جو چیز واجب تھی اب وہ کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ سارے کے سارے الفاظ جو میں مختلف بول رہا ہوں یہ معنی ہے کہ یعتد بھی صحیح، اور یعنی ینفذ کا یہ معنی ہے کہ آپ نے ایک چیز بیچی اور مشتری نے اس کو خرید لیا، آپ نے اسے پیسے لے لیے، اس نے آپ سے چیز اپنے قبضے میں لے لی، اور یہ جو بیع تھی یہ شریعت کے اصولوں کے یہ مطابق تھی، تو یہ بیع کیا ہے؟ صحیح ہے۔ صحیح کا معنی کہ نافذ ہے۔ نافذ کا معنی کیا؟ کہ جو پیسے بائع کو ملے وہ اس کی ملکیت بن گئے اور وہ جیسے چاہے اس کو صرف کرے، اور جو وہ چیز تھی وہ یعنی مشتری کے ملک میں آ گئی۔ اب اس کا مالک کون بن گیا؟ یعنی مشتری بن گیا۔ اب اس کو جیسے چاہے اس کے اندر وہ تصرف کرے۔ تو یہ ہے کہ یہ چیز نافذ ہو گئی، کیونکہ اگر وہ بیع صحیح نہ ہو یعنی نافذ نہ ہو تو پھر جو بائع ہے وہ پیسوں کا مالک نہیں بنے گا اگر وہ بیع صحیح نہیں ہے، اور جو مشتری ہے وہ اس چیز کا مالک نہیں بنے۔ صحیح؟ اگر کوئی خنزیر بیچ دیتا ہے، ہاں جی، کوئی شراب بیچ دیتا ہے، تو کیا جو بیچنے والا ہے اس کو جو پیسے ملے ہیں وہ ان کا مالک بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ یہ بیع نافذ نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نافذ کا معنی سمجھ گئے؟ نافذ کا معنی ہے کہ اس عقد پر یا اس معاملے پر جو آثار مرتب ہونے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ نافذ ہے۔ نکاح صحیح ہے جی، یہ فلاں جو نکاح ہے وہ کیا ہے؟ صحیح ہے۔ اب نکاح کے صحیح ہونے کا یہ معنی ہے کہ یہ جو دلہا صاحب ہیں یہ بن گئے ہیں خامد صاحب، اور جو وہ خاتون ہے یہ کیا بن گئی ہے؟ بیگم صاحبہ۔ صحیح ہے؟ تو اب اس کا کیا معنی ہوا کہ وہ بیگم صاحبہ بن گئی اور یہ دلہا اپنے صاحب بن گیا۔ تو یا کوئی اور اس سے بھی اچھا لفظ بول سکتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کے سر کا تاج بن گیا۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ نکاح صحیح ہے؟ اس کا یہ معنی ہے کہ اب آگے والے جو معاملات ہیں نا وہ بھی صحیح ہوں گے۔ وہ ایک جگہ پر میں نے درس لیا، وہاں کئی بزرگ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ 70 سال کے 80 سال کے بابے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے زندگی میں کمائی بھی بڑی کی ہے، 5 6 4 جو ہے نا آپ کے بچے بھی ہیں۔ تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کو وہ دعا بھی آتی ہے کہ نہیں؟ یہ دعا آتی ہے کہ نہیں؟ اب کون سکھاتا ہے یہ دعائیں؟ خطبوں میں، درسوں میں، اور جو استاد ہیں وہ سکھاتے ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے تو ویسے اساتذہ کو شرم آتی ہے کہ بھئی یہ کیا بات ہے۔ یا لوگ بھی کہتے ہیں جی یہ علماء کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، بس سیدھی باتیں کریں۔ اب حدیث سے سیدھی کوئی اور بات ہو سکتی؟ یہ سیدھی بات ہے یا حدیث ہے یا قرآن ہے؟ باقی تو سارا ہی وہ ٹیڑھا کام ہے۔ تو میں نے کہا کہ اتنے آپ نے بال جم لیے ہیں تو یہ دعا سناؤ۔ تو یہ نا جی وہ جتنے تھے نا بیٹھے وہ کسی کو نہ آئی۔ تو میں نے کافی پھر ان کو ذرا تھوڑا سا جھنجھوڑا، تو وہ ایک بابا نا بعد میں آ کر وہ گلے لگا تو وہ نا رونے ہی لگ، کہتا ہے جی اس میں ٹھیک ہے ہمارا قصور ہے، ہماری اتنی عمر ہو گئی ہے اور ہم یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اور اس کی دیکھیے برکت کتنی ہے۔ جنب الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا فإن قدر لهما ولد لم يضره الشیطان ابدا، کہ اگر اس اکٹھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا یا بیٹی جو ہے نا وہ عطا کر دی تو پھر ساری زندگی شیطان اس کو تکلیف نہیں دے سکے گا۔ اس پر جادو کا اثر، اس پر نظر بد اس کے اوپر، اور حسد اور نظر بد۔ اچھا جی، نکاح صحیح ما یتعلق بہ النفوس، اب نفوس کی سمجھ آ گئی کہ اس کی صحت پر جو آگے احکام اور آثار مرتب ہوتے ہیں وہ ان میں تصرف صحیح ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اور یہ سارے کا سارا یہ نکاح صحیح کے نتائج ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ اولاد دے گا وہ ان کی ہی ہوگی، وہ ان کی ہی ہوگی۔ اور اسی طرح دنیا میں اگر ان کی رفاقت رہی ہے تو یہ رفاقت جو نکاح سے بنتی ہے یہ صرف پوری زندگی کی نہیں ہوتی بلکہ جنت میں بھی یہی رفاقت ہو۔ اس لیے آپ نہ سوچ سمجھ کر شادی کیا کرو، اور پھر کوئی یہ نہ کہے، ایک ہمارے تھے یہاں وہ تو میں نے یہ نہ حدیث بیان کی، میں نے کہا کہ بھائی جو خامد بیوی دنیا میں ہے نا تو جنت میں بھی وہی ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہتے ہیں آپ صاحب یہ تسی کیڑی حدیث بیان کر دی؟ میں کہا جی میں نے تو حدیث بیان کی ہے۔ وہ کہنے لگے ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں تو چلو جتنے سال ہیں وہ مصیبت سے گزر ہی جائیں گے، تو مرنے کے بعد ہماری جان چھوٹ جائے گی اس سے، ہے جی۔ تو آپ یہ لگتا ہے کہ جنت میں بھی اس بیماری سے جان نہیں چھوٹے گی۔ کیا خیال ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ پریشان نہ ہو، وہ جنت میں وہ کچھ اور بن جائے گی، جی اللہ لے جائے صحیح، ہے جی وہ جنت میں اور بن جائے گی۔ یہ ام درداء کے بارے میں آتا ہے نا، آپ لوگوں نے پڑھی حدیث ہے کہ سیدہ ام درداء تھی، جب ان کے خامد فوت ہوئے سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ خاتون یعنی بڑی اس کی شہرت تھی ہر یعنی صفات میں، تو ان کو بڑے پیغام آئے، بلکہ امیر معاویہ اس وقت خلیفہ بھی تھے، انہوں نے بھی پیغام بھیجا ان کی یعنی نیکی دیکھ کر اور ان کی سمجھ دیکھ کر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو رہیں اور وہ تقوی اور وہ پرہیزگاری، اور تو انہوں نے بھی ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور بھی کئی لوگوں نے بھیجا جو بڑے بڑے لوگ تھے، تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں شادی کرنا چاہتی۔ تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اتنے بڑے بڑے اچھے اچھے جو ہے نا وہ رشتے تو آپ نے انکار کر دیا ہے، تو وہ فرمانے لگیں کہ ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ نے محبت اور تعلق میرا ابو الدرداء سے بنایا تھا نا، تو میں چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی وہ میرے خامد ہوں، کیونکہ اگر یہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لے گی نا تو پھر جس کی زوجیت میں یہ فوت ہوئی ہو وہی اس کو ملے گا، وہی اس کو ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا اس کا بدل میں کسی کو نہیں سمجھتی، اس لیے میں تو یہ چاہتی ہوں کہ جنت میں بھی میرے خامد ابو الدرداء ہو۔ بھائی آپ جو شادی شدہ ہیں یا جو شادی آنے والے ہیں تو آپ بھی اپنی بیویوں کے لیے اس طرح کے بنیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم جنت میں بھی انہی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں۔ کیوں جی؟ کوئی آمین ہی کہہ دو۔ اچھا جی، نفوس
کہ وہ چیز صحیح ہو، اور باطل کیا معنی کہ لا کیا ہے اس کے آگے، ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به، کہ یہ فلاں نماز باطل ہے، کیا معنی لا يعتد بها، کہ آپ پر ابھی تک وہ آپ کے ذمے میں، آپ کے کھاتے میں وہ پڑی ہوئی ہے، ابھی تک آپ کا جو فرض تھا وہ ادا نہیں ہوا، نماز ابھی تک آپ سے وہ ساقط نہیں ہوئی، لا يعتد بها۔ اور نفوذ کا معنی کیا ہوا کہ وہ بے فاسد ہے یا باطل ہے، کیا معنی کہ جو چیز آپ نے بیچی وہ جو مشتری ہے وہ اس کا مالک نہیں بنے گا، اور جو آپ نے اس سے پیسے لیے اگر وہ بے باطل ہے تو پھر آپ ان پیسوں کے مالک نہیں بنیں گے، تو آپ ان پیسوں میں تصرف نہیں کر سکتے، اور وہ جو مشتری ہے وہ اس چیز میں وہ تصرف نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا مالک بنا ہی نہیں۔ اسی طرح نکاح باطل ہے، صحیح نہیں ہے، کیا معنی کہ یہ جتنے نکاح کے اوپر یا بعد میں احکام اور آثار مرتب ہوتے تھے کہ وہ اس کی بیوی ہے، وہ اس کا خامد ہے، تو وہ اپنا یہ چیزیں نہ وہ اس کی بیوی ہے نہ اس کا وہ خامد ہے، یہ معنی ہے باطل کا۔ اب آگے باطل اور فاسد میں کیا فرق ہے؟ یہ احناف تو کہتے ہیں کہ اس میں فرق ہے، ایک باطل ہوتا ہے اور ایک فاسد ہوتا ہے، تو ہمارے نزدیک باطل اور فاسد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ فقہ کا معنی پیچھے بھی گزرا ہے کہ فقہ یہ کہتے ہیں اخص من العلم، اخص من العلم، یہ پیچھے آپ کو بتا دیا تھا، شاید کسی نے پوچھا بھی تھا کہ جو علم ہے وہ تو کئی چیزوں کا، نحو کا علم ہے اور بھی کئی علم ہے، تو جو فقہ ہے یہ خاص ہے علم شریعت، اور وہ بھی احکام شرعیہ کے ساتھ اگر اس کو اصطلاحاً اس کا معنی کریں۔ اچھا، علم کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے جی معرفت المعلوم علی ما ہوا بہ فی الواقع۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جتنی بھی علم کی تعریفیں کی گئی ہیں ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اعتراض بنتا ہے کہ ان کے ہاں یا تو علم یہ بدیہی ہے، اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، اور یا بدیہی نہیں ہے، یہ نظری ہے، لیکن اب اس میں دو قول ہیں کہ یہ متعسر التحدید ہے یا یہ ممکن التحدید ہے، یعنی اس کی تعریف ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتی ان کی بھی جان چھوٹی، جو کہتے ہیں بدیہی ہے ان کی بھی جان چھوٹی، اب جو کہتے ہیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، ممکن ہے، ان کی جان پھنسی کہ بھئی کیا ہے پھر تعریف۔ اب جو وہ تعریف کرتے ہیں اس پر کوئی نہ کوئی اعتراض ہو جاتا ہے۔ اب اس سے کوئی پوچھے کہ آپ نے علم کی تعریف معرفت سے کر دی، علم کی تعریف کس سے کر دی؟ معرفت سے، اور معرفت میں جو دو چیزیں ہیں، ایک تو کسی چیز کی معرفت کا یہ معنی ہے کہ اس سے پہلے یہ کیا تھا؟ جہل تھا، یعنی جہل تھا، تو یہ تو اللہ کا بھی علم ہے، تو اگر آپ علم کی تعریف معرفت سے کرتے ہیں تو کیا اس میں بھی مسبوق بالجہل تھا؟ اس کو معرفت سے یہ تعریف کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اور دوسرا جو بعض یہ جو ہیں فلاسفہ حضرات وہ کرتے ہیں تعریف، وہ یعنی فرق بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو معرفت ہوتی ہے وہ جزیات کا علم ہے، اور جو علم ہے یہ کلیات اور جزیات یہ دونوں کا ہے، یعنی اس لیے جو میں نے آپ کو لکھائی تھی تعریف کہ جو اس نے شوکانی نے بھی، اور ہاں، اور ہمارے جو شیخ محترم تھے رحمہ اللہ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ صفت یتجلی بها المطلوب تجلیا تاما، تو وہ تعریف اس سے بہتر ہے۔ اچھا جی، جہل کیا ہوتا ہے؟ جہل یہ ہوتا ہے
کہ تصور الشیء علی خلاف ما ہوا فی الواقع، کہ ایک چیز کا وہ تصور کرنا یا اس کا وہ ادراک کرنا جو واقع کے خلاف، تصور الشیء علی خلاف ما ہوا فی الواقع، کہ کسی چیز کا تصور کرنا اس حقیقت پر جو واقع کے خلاف ہے، واقع میں ایسے نہیں ہے۔ یہ جہل یہ ہے، وہ اصل میں یہ فرق تھا اس کا جہل بسیط کا اور جہل مرکب کا۔ جہل بسیط کی یہ تعریف ہے جو یہ کر رہا ہے کہ چیز کا تصور ہو علی خلاف ما ہوا فی الواقع۔ یہ جہل مرکب کا ہے کہ آدمی ایک چیز کو پہچانتا ہے لیکن وہ یعنی غلط پہچانتا ہے، یہ جہل مرکب ہے۔ اور ایک جہل بسیط ہے، آپ سے کوئی پوچھے کہ غزوہ اپنا بدر کب ہوا، آپ کہیں پتہ نہیں، یعنی پتہ نہیں۔ اور کوئی پوچھے، کوئی اور سے پوچھ لے کہ بھائی غزوہ بدر کب ہوا، آپ کہیں شوال میں ہوا، آپ کہیں شوال میں ہو، تو یہ پہلا کیا ہے کہ پتہ نہیں، یہ جہل بسیط ہے۔ اور دوسرا وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو یہ شوال میں ہوا ہے۔ یہ ہے تصور الشیء علی ما ہوا علی خلاف ما ہوا فی الواقع۔ تو اس نے جو جہل کی تعریف کی ہے یہ جہل مرکب کی ہے، جہل بسیط کی نہیں کی۔ جہل بسیط کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ آگے یعنی اس کو اس چیز کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں، عدم علم، یہ کہہ لیں۔ جہل بسیط کیا ہے؟ عدم علم۔ اور جہل مرکب کیا ہے؟ علم علی خلاف ما ہوا فی الواقع۔ ان دونوں میں سے جو ہوتی ہے نا بری قسم، وہ کون سی ہوتی ہے؟ جہل بسیط کی ہوتی ہے یا جہل مرکب کی ہوتی ہے؟ جہل مرکب کی ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا کہ غزوہ احد کب ہوا ہے، تو آپ کا اس کو سمجھانا آسان ہے۔ آپ اس کو کہیں گے نا کہ بھئی یہ اس میں شوال میں ہوا، وہ کہے گا ٹھیک۔ اچھا، یہ کہتا ہے جی جو غزوہ احد ہے یہ جا کر محرم میں ہوا، اب وہ علم کا مدعی ہے کہ مجھے پتہ ہے لیکن اس کو غلط پتہ ہے۔ اب اس آدمی کو سمجھانا یہ کیا ہوگا؟ یہ مشکل ہوگا۔ تو یہ آپ تعریف رکھیں کہ انہوں نے جو تعریف کی ہے یہ جہل بسیط کی نہیں ہے، یہ جہل مرکب کی ہے۔ اور جہل بسیط کی تعریف یہ ہے عدم یعنی معرفت الشیء، عدم العلم، عدم العلم۔ کوئی پوچھتا ہے آپ سے یا کسی سے، وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں پتہ اس کو، اس لیے تو لا ادری نصف العلم ہے۔ آدمی خاموش رہے کہ اس کو نہیں پتہ ہے تو وہ ڈامک ٹوئیاں نہ مارے۔ اور اگر وہ کہے گا جی ہاں مجھے پتہ ہے، یعنی ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے نہیں پتہ، اس کی تو جان چھوٹی۔ ایک کہتا ہے جی مجھے پتہ ہے، آپ کہیں گے اچھا پھر بتاؤ یہ کب ہوا ہے واقعہ، تو وہ کوئی اور ہی نام لے دے گا۔ اب وہ علم کا مدعی ہے، اس کو سمجھانا یہ مشکل ہے۔ اس لیے وہ ایک شعر بھی وہ بولتے ہیں نا، قال حمار الحکیم دوما، قال حمار الحکیم دوما لو انصف الدہر، قال حمار الحکیم دوما۔ یہ بعض نسخوں میں ہے قال حمار الحکیم توما، توما لو انصف الدہر کنت ارکب، لو انصف الدہر کنت ارکب لانی جاہل بسیط و صاحبی جاہل مرکب۔
کہ گدھا کہتا ہے کہ جی اگر انصاف ہو نا، یہ حکیم کا گدھا تھا. یہ کس کا گدھا تھا؟ حکیم صاحب کا. حکیم صاحب نے گدھا ایک رکھا ہوا تھا ضرورت کے لیے، سواری کے لیے، اور یعنی چیزیں اٹھانے کے لیے، یہ وہ. تو حکیم صاحب کے گدھے نے کہا کہ اگر انصاف ہو تو مجھے سوار ہونا چاہیے تھا اس کے اوپر. یہ جو میرا حکیم صاحب ہے یہ میرے اوپر سوار ہوتا ہے. اگر انصاف ہو تو مجھے اس پر سوار ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو جاہل بسیط ہوں، یعنی مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ حکمت کیا ہوتی ہے، طب کیا ہوتی ہے، اور دوائی کس کو دینی ہے، کیا بیماری ہے کسی کو، کیا نہیں ہے. اور یہ جو میرا حکیم صاحب ہے، مالک جو ہے، وہ صاحبی جاہل مرکب ہو. اس کا دعویٰ بھی ہے کہ میں حکیم ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور اس کو پتہ سر بھی کوئی نہیں. یہ ماشاءاللہ قبرستان آباد کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ حکیم صاحب تھے، وہ قبرستان کے پاس سے گزرتے، وہ چہرہ ڈھانپ لیتے. وہ کسی نے پوچھا کہ آپ جب یہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ مجھے نا یہاں سے گزرتے ہوئے بہت شرم آتی ہے کہ یہ میری وجہ سے یہ آباد ہے، اور سارے کے سارے ادھر میری وجہ سے آئے ہوئے. تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ حکیم صاحب. تو اس مصنف نے جہل کی تعریف جہل مرکب کی ہے. یہ جو تعریف اس نے کی ہے یہ جہل بسیط کی نہیں ہے. اچھا جی، اور علم ضروری کیا ہوتا ہے؟ ما لا یقع عن نظر و استدلال. علم بدیہی جسے کہتے ہیں. علم کی دو قسمیں ہیں. ایک علم نظری ہے، یہ ساری وہ باتیں ہیں مناطقہ کی، یہ نا منطق کی باتیں، کہ ایک علم بدیہی ہوتا ہے کہ اس میں غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک علم کسبی ہوتا ہے، نظری ہوتا ہے، تو اس میں غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے. والعلم الضروری ما لا یقع عن نظر و استدلال، کہ جس میں استدلال اور غور و فکر کی ضرورت نہیں ہوتی. وَأَمَّا الْعِلْمُ الْمُكْتَسَبُ، اور جو علم کسبی یا اس کو نظری بھی کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ الْمَوْقُوفُ عَلَى النَّظْرِ وَالِاسْتِدْلَالِ، کہ وہ آدمی کو ایسے حاصل نہیں ہوتا، وہ حاصل ہوتا ہے غور و فکر سے. غور و فکر سے. اب نظر کا معنی کیا ہے؟ اس میں بڑا اختلاف ہے ان کا مناطق کا، کہ علم نظری یہ نظر اور غور و فکر سے حاصل ہوتا ہے. تو نظر کسے کہتے ہیں؟ غور و فکر جس سے یہ علم کسبی حاصل ہوتا ہے. تو اس میں جو سب سے منطق کی مشہور کتاب اور مسلم اس کو سمجھا جاتا تھا وہ تھی سلم العلوم. سلم ہے اس کا نام. ہاں جی، سلم العلوم، سین کے ساتھ. اس کے اندر اس کی تعریف لکھی ہے الحاضر عند المدرک. الحاضر عند المدرک. اور اگر آپ نے یہ مرقات پڑھی ہے تو انہوں نے لکھا ہے جی الصورۃ الحاصلۃ عند المطلوب، اور بھی 4-5 لکھی ہوئی ہیں تعریفیں. اچھا، سب سے مختصر اور آسان سی اور بڑی اچھی سی تعریف جو تفتازانی نے لکھی ہے تہذیب میں. ہم نے تو تفتازانی کی جو کتاب تھی سب سے مختصر منطق کی، وہ زبانی یاد کی تھی، اس لیے مجھے تو اس کی عبارتیں یاد ہیں، باقی جو ہیں وہ بھول بھال گئی. وہ بڑا جو ہے نا بڑی اچھی ہے. وہ کہتے ہیں نظر یہ ہوتی ہے ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول.
ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، اور جو اس نے نظر کی تعریف لکھی ہے مرقات میں جو منطق کی ہے وہ ہے ترتیب امور معلومۃ لیتوصل بها الی مجہول، ترتیب امور معلومہ لیتوصل بها الی مجہول، یہ ہے اس کی اصل میں تعریف اس کی نظر کی۔ وہ جو الحاضر تھا وہ تو علم کی تعریف، الحاضر عند المدرک، یہ علم کی تعریف ہے۔ اور اسی طرح الصورۃ الحاصلہ یا الاضافۃ بین المعلوم، الاضافۃ بین العالم والمعلوم، یہ تو اس کی علم کی تعریف ہیں۔ تو نظر کی تعریف نظر کی تفتازانی نے لکھی ہے، یہ آپ لکھ لیں کہ قال تفتازانی النظر ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، یہ بہت مختصر ہے اور بڑی اچھی ہے۔ اور جو مرقات نے لکھی ہے نظر کی تعریف وہ یہ ہے ترتیب امور معلومہ لیتوصل بها الی غیر معلوم یا الی مجہول، یہ ان میں سے کوئی لفظ ہوگا۔ اب اس کا معنی کیا ہے دیکھیے، معنی یہ ہے کہ بدیہی تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس پر غور و فکر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اور علم نظری اور کسبی وہ ہوتا ہے کہ اس میں نظر کی ضرورت ہے۔ اب نظر کیا ہے کہ جو مقدمات کا آپ کو پتہ ہے ان کو آپ ترتیب دیں، جوڑیں ان کو، تو جب ان مقدمات کو جوڑیں گے تو ایک جو چیز آپ کو مطلوب تھی اور اس کا پتہ نہیں تھا، غیر معلوم تھی، اس کا پتہ چل جائے گا۔ مثلا رات کو چوری ہوگی، کسی کا موبائل چوری ہوگی، یا کسی کی اور چیز چوری ہوگی، یا پنجیری وہ کوئی کھا گیا یا چوری ہو گئی، تو اب پتہ نہیں چل رہا کہ چور کون ہے۔ تو یہ علم بدیہی ہے کہ نظری ہے؟ اب چور کو تلاش کرنا نظری ہے نا۔ اچھا، تو یہ کیسے تلاش کریں گے؟ کہتے ہیں یہ اس طرح ہم تلاش کریں گے کہ ہم دیکھیں کہ بھائی ایک لڑکے کو دیکھا تھا کہ وہ نا رات کو بے ٹہما کمروں میں گھوم رہا تھا۔ ایک چیز اس کا تو پتہ تھا کہ وہ فلاں ہے، اس کا پتہ تھا کہ وہ فلاں۔ اچھا، دوسرا کہ اس کے پاس اس طرح کے کیل تھے یا کئی چابیاں اس نے رکھی ہوئی تھیں کہ وہ کسی کا تالا کھولنا چاہے تو کھول سکتا۔ صحیح ہے، دو چیزیں ہو گئی۔ اچھا، اس کا بھی پتہ ہے کہ وہ یعنی طلباء نے یا ساتھیوں نے وہ اس کے ہاتھ میں دیکھی ہیں اس طرح کے کیل اور چیزیں، اور اس کی یعنی اس کی الماری میں پڑی ہیں۔ اچھا، دو چیزوں کا پتہ چل۔ تیسری چیز ایک اور دیکھ لیں کہ وہ بندہ بھی ایسا ہے کہ وہ نا مشکوک سا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مشکوک سا ہے۔ تو اب جب آپ ان تین چیزوں کو ترتیب دیں گے کہ بھئی جو رات کو گھومتا ہے بے وقت وہ چور ہوتا ہے، ایک جو چور ہوتا ہے اس کے پاس تالے کھولنے کے لیے یہ کوئی بسم اللہ ہی نہیں ہوتی، اس کے پاس یہ کئی چیزیں ہوتی ہیں تالے کھولنے کے لیے۔ تیسری اپنا کیا نام ہے، دوسری چیز، اور تیسرا کیا ہے کہ بھئی اس کی پہلے بھی شکایتیں آئی،
یعنی اب والا واقعہ تو کسی نے آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن پہلے بھی اس طرح کی جو ہے نا اس کی شکایتیں آتی رہتی تھیں۔ تو جب آپ ان تینوں چیزوں کو ملائیں گے تو کس کو پکڑیں گے؟ اسی کو پکڑیں گے۔ تو یہ ہے ترتیب و امور معلومہ، جو معلوم چیزیں ہوں ان کو ترتیب دیں تاکہ آپ کو غیر معلوم کا پتہ چل جائے۔ تو یہ چونکہ عبارت لمبی تھی تو تعریفات کے اندر مختصر سے مختصر عبارت ہونی چاہیے، اس لیے تفتزانی نے جو اس کی تعریف کی وہ کہتے ہیں ملاحظۃ المعقول، کہ جن چیزوں کا آپ کو پتہ ہے ان میں آپ غور و فکر کریں جو معقول ہیں، لتحصیل المجہول، تاکہ مجہول کو آپ حاصل کر سکیں۔ تو آپ جو ہے نا یہ تعریف آپ یاد کر لیں، یہ آسان ہے۔ تو یہ ہوتا ہے علم کسبی اور نظری۔ تفتزانی کی وہ ہے تہذیب فی المنطق والکلام۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی کہ وہ یاد کر لے۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفکر فی المنظور فیہ، هو الفکر فی المنظور فیہ، کہ جس چیز میں پہلے سے آپ کی نظر ہے اس میں غور و فکر کر لیں۔ یہ وہی بات ہے گھوم گھام کر ملاحظۃ المعقول لتحصیل المجہول، یا ترتیب امور معلومۃ لیتوصل بها الی المجہول۔ یہ شاید آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ علاقے میں اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو وہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ چلتا کئی دفعہ ان چیزوں کو۔ اچھا جی، استدلال کیا ہوتا ہے؟ طلب الدلیل۔ یہ باب استفعال ہے نا جی، استفعال، اور اس کے اندر طلب کا معنی ہوتا ہے۔ اور دلیل کیا ہوتی ہے؟ هو المرشد الی المطلوب، کہ جو چیز آپ کو مطلوب ہے تو اس کی طرف رہنمائی کرنے والی چیز وہ دلیل ہوتی ہے۔ آپ کو مطلوب ہے کہ کوئی شریعت کا مسئلہ، تو آپ کو قرآن مجید میں دلیل مل جائے تو وہ آپ کی رہنمائی کر دے گی کہ اس مسئلے کا یہ حکم ہے۔ اسی طرح حدیث وہ آپ کے لیے پیش کر دے گی۔ والظن، ایک تو علم ہوتا ہے، علم، اس کی انہوں نے پیچھے تعریف کی، اور ایک ہوتا ہے ظن۔ ظن کیا ہوتا ہے؟ تجویز و امرینی، کہ اس میں دونوں چیزوں کا احتمال ہوتا ہے، موافق اور مخالف، یعنی دونوں طرفین کا، دونوں طرفین جو ہیں طرفین کا وہ احتمال ہوتا ہے، لیکن ایک کا دوسرے سے اغلب اور ظاہر ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے احتمال۔ تو جو غالب جانب ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظن، اور جو اس کے مخالف ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا؟ ہاں، یہ ٹھیک، آپ بول رہے ہیں؟ اچھا، یہ ٹھیک، یعنی اس کو وہم کہتے ہیں۔ دیکھیے نا، جب آپ کہیں گے جی زید کھڑا ہے، زید کھڑا ہے، ایک تو یہ ہے کہ کہنے والے کو کیا ہو؟ یقین ہو کہ زید کھڑا ہے۔ اس میں تو جانب مخالف ہے ہی نہیں، جانب مخالف اس میں تو ہے ہی نہیں۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ جی زید کھڑا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا جو خیال ہے نا وہ تو یہی ہے کہ کھڑا ہے، لیکن شاید وہ نہ بھی کھڑا ہو، لیکن زیادہ اس کا رجحان کس طرف ہے؟ کھڑا ہونے کی طرف، اور جو کم ہے یعنی رجحان وہ اس کی جانب مخالف کی طرف ہے۔ تو جون سی جانب غالب ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ ظن، اور جون سی جانب مغلوب ہوگی
اس کو کیا کہیں گے؟ وہم۔ اور اگر دونوں طرفین برابر ہوں کہ 50% ہی یہ ہے ذہن میں کہ یہ کھڑا ہے اور 50% ہی یہ ہے کہ یہ کھڑا نہیں ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شک کہتے ہیں، اس کو شک کہتے ہیں۔ تو جو علم ہوتا ہے وہ یقین کا نام ہے، علم یقین کا نام۔ یہ آپ جس چیز پر حکم لگائیں گے علم سے تو اس کا جانب مخالف کو نہیں ہو، اور اگر ظن غالب سے حکم لگائیں گے تو اس کا جانب مخالف تو ہوگا لیکن مغلوب ہوگا، اس کو وہم کہیں گے، اور جانب غالب کو کیا کہیں گے؟ ظن کہیں گے۔ اور اگر دونوں برابر ہیں تو پھر اس کو کیا کہیں گے؟ شک کہیں گے۔